ناظرین میں ہوں آغاز ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج۔ ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسلامی ملک ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ حملے کی خبریں تو ہم بڑی دیر سے سن رہے تھے۔ اسرائیل نے فلسطین کے مسلمانوں کا جو حال کیا ہے وہ تو آپ سب کے سامنے ہے۔ 30-40 ہزار بندہ وہاں پہ مارا گیا ہے اور اس میں زیادہ تر بچے ہیں۔ اور ہمارے جو 1.5 ارب مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ تو آپ ان بھیڑوں جیسی کہہ سکتے ہیں کہ جن کی رکھوالی صرف ایک ہی چرواہا کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو۔ تو سوائے بیانات کے کچھ نہ کر سکے، تجارت اور اپنی حکومتیں ہی بچاتے رہے۔ ایران بھی دھمکیاں دیتا رہا ہے، لیکن جب اس کے اپنے آشیانے پر آگ لگی ہے تو وہ بھی حرکت میں آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 1 اپریل کو دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل نے حملہ کیا۔ 12 کے قریب ایرانی فوجی افسران جو ہے وہ مارے گئے تھے، ان میں سے ایک جرنیل، ایک بریگیڈیئر اور کئی اعلیٰ فوجی افسر شامل تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ایران اس حملے کے لیے بے چین تھا، وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، وہ اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور اس نے اسی ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا ہے جہاں سے یہ اسرائیلی جہاز اڑے تھے شام میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کے لیے۔ تو رپورٹس کے مطابق کوئی 400 سے 500 ڈرونز جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں، اس کے ساتھ بیلسٹک اور کروز میزائلز بھی داغے گئے ہیں، اور اس میں ایران نے اس اپنے میزائل کا استعمال بھی کیا ہے جس کا نام خیبر ہے، اور اس کی رینج 2000 کلومیٹر تک ہے۔ ایران کو لبنان، یمن، شام، عراق، حزب اللہ کی حمایت بھی حاصل ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق جو ایرانی فوج ہے اس کی تعداد کوئی تقریباً 20 سے 25 لاکھ کے قریب ہے۔ اب اسرائیل میں تمام تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ، امریکی فضائیہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ فضا میں ہیں۔ امریکہ نے 2 بحری بیڑے جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں بھیج دی ہیں، اور آلریڈی آپ جانتے ہی ہیں کہ امریکہ کے وہاں پہ بڑے مضبوط سینٹرز ہیں، مراکز ہیں جو انہوں نے وہاں پہ قائم کر رکھے ہیں۔ قطر میں قائم کر رکھا ہے، بحرین میں قائم کر رکھا ہے، اور ان کے بحری جہاز آلریڈی جو ہے وہ خلیج میں موجود ہیں۔ اب 1980 کے بعد ایران نے براہ راست اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ اب اتوار کی صبح ہو، اب سے کچھ گھنٹے پہلے یروشلم جو ہے وہ دھماکوں سے گونج اٹھا، اور امریکی جو فوجی عہدیداران ہیں ان کے مطابق ہم نے اس حملے کو روکا ہے، اور ہم نے 100 کے قریب ڈرونز جو ہیں وہ تباہ کیے ہیں، لیکن انہوں نے بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے بارے میں یہ نہیں بتایا، اور نہ ہی ان کا یہ میڈیا بتا رہا ہے کہ یروشلم پر اس حملے سے کیا تباہی ہوئی ہے۔ یعنی ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حملہ کامیاب ہوا ہے، کس قدر کامیاب ہوا ہے، لیکن ایران میں جو ہے وہ جنگ کے آغاز پر جو ہے وہ جشن منایا جا رہا ہے۔ اب جو اسرائیلی اور امریکی عہدیداران ہیں شروع میں تو یہ کہتے رہے کہ ہنوز دلی دور راست ابھی ڈرونز جو ہیں ان کو اسرائیل میں پہنچنے میں کئی گھنٹے لگیں گے۔ تو امریکہ بار بار جو ہے وہ اسرائیل کو اس حملے سے منع کرتا رہا ہے، لیکن اسرائیل کو یقین تھا کہ ایران یہ حملہ ضرور کرے گا۔ اردن، عراق اور اسرائیل نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ ایران نے دھمکی دی ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں سے کسی نے اسرائیل کی مدد کی تو ہم اس پر بھی حملہ کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے اردن اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے مابین جنگ بھی چھڑ سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں اسرائیل کا جو مال بردار بحری جہاز ہے جس کے اوپر پرتگال کا جھنڈا لگا ہوا تھا، ایرانی بحریہ نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور اس پر 25 کے قریب لوگ سوار تھے۔ اب یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ حملہ جو ہے وہ کس قدر کامیاب ہے، لیکن اس حملے سے وہ ممالک جو پہلے ہی مہنگائی اور معاشی بحران کا شکار تھے، معاشی بدحالی کا شکار تھے، ان کی حالت غیر ہو چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی جو آدھی سے زیادہ تجارت ہے وہ اسی خطے سے گزرتی ہے، جہاں پر یہ جنگ جاری ہے۔ تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، مہنگائی بڑھے گی، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بدترین ہوں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔